اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دی ناولز اور پرائڈ۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے وادی عشق سے آیا ہے شہزادہ، جس کی مصنفہ ہے عفت سحر طاہر۔ امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ کونے والی کوٹھی میں نئے لوگ شفٹ ہوئے تو حسب عادت دادی جان کا جذبہ ہمسائیگی جوش کھانے لگا۔ آج بریانی پکی ہے، جاؤ ایک پلیٹ بھر کے ان کے ہاں بھی دے آؤ۔ نئے آئے ہیں، کیا جانے کچھ پکایا بھی ہوگا یا نہیں۔ لو جی، یہ اچھی رہی، فائقہ نے منہ بسورا۔ دادی جان کا اشارہ اسی پلیٹ کی طرف تھا جو وہ ابھی کچن سے لے کر نکلی تھی۔ اوپر چاولوں کا انبار اور اندر چھپی بوٹیاں۔ کس محنت سے اس نے بوٹیوں اور چاولوں کا پہاڑ کھڑا کیا تھا، یہ وہی جانتی ہے، یا پھر میں جو اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ خبردار، ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، فوراً پلیٹ کو ڈھانپو اور مینا کے ساتھ جا کر انہیں پکڑا کے آؤ۔ دادی جان نے گھر کا تو فائقہ نے دم ساتھ لیا، مگر جتنے آنسو اس کے دل پہ گرے ہوں گے یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں کاہے کو دادی جان، یہ روحیہ ہے نا، اسے بڑا شوق ہے نئے لوگوں سے ملنے کا۔ زرمینہ نے فوراً اپنی جان بچائی۔ کوئی نہیں، مجھے تو ساری پرانی چیزیں ہی پسند ہیں، پرانے لوگ، پرانی چیزیں۔ میں مکر گئی۔ ہاں، رنگیلا، سلطان رہی اس کے فیورٹ ہیں۔ فائقہ نے دانت پیسے۔ روحیہ، دادی جان نے مجھے تنبیہی انداز میں پکارا اور میں نے مینا کو۔ مینا، شرم کرو، کب سے دادی جان ایک چھوٹا سا کام کہہ رہی ہیں اور تم کانوں میں روئی ٹھوسے بیٹھی ہو۔ میں تو سو گئی ہوں، وہ دادی جان کے پلنگ پہ ڈھیر ہوئی۔ کون سا ہمیشہ کے لیے سو گئی ہو؟ میں نے اسے گھورا، مگر اس نے مزے سے آنکھیں بند کر لیں۔ خبیث کبوتری، روحیہ شرم کرو، تھکی ہوئی ہوگی اس لیے پڑی ہے نا۔ جاؤ فائقہ کے ساتھ اور ذرا ادب لحاظ سے بات کرنا جا کے، بلکہ عقل سے۔ میں اب دادی جان کو کیا کہتی، ورنہ جو منہ بھر بھر کے گالیاں آ رہی تھیں وہ زرمینہ کو دیتی تو کیا ہی وہ گولیوں کے برسٹ سے چھلنی ہوتی۔ عورتوں کی طرح گھر جا کے شیرنی بانٹنا مجھے قطعاً پسند نہیں تھا، اور یہ بات سبھی جانتے تھے۔ دادی جان تو آرڈر دے کر تسبیح کے دانے رولتی اونگھیں لگی اور میں تن فن کرتی چپلوں میں پیر ڈالنے لگی۔ جا رہی ہوں نا، اب نمٹتی پھرنا اپنے بھائی سے۔ جب ان کے جوان خوبصورت بیٹے نے مجھے پسند کر لیا تو۔ دانت پیستے ہوئے میں نے دھیمی آواز میں غرا کر کہا تو پٹ سے زرمینہ کی آنکھیں تو کھلی ہی تھی، بوٹیوں کے لیے ہلکان ہوتی۔ فائقہ بھی الرٹ ہو گئی۔ کیا خوبصورت بیٹا؟ کہاں کس کا؟ وہی کوٹھی والوں کا۔ اب خود سوچو مینا، اس منگنی شدہ کیا غیر مرد کے سامنے جاتی اچھی لگوں گی؟ میں نے آواز دبا کے کہتے ہوئے منہ بھی بنایا، میں صدقے میں قربان، میری غیرتوں والی بھابھی، کوئی ضرورت نہیں تمہیں گھر سے پیر باہر نکالنے کی، یہ کڑوا گھونٹ میں ہی بھر لیتی ہوں۔ وہ اتنی پھرتی سے اٹھی کہ میرا ایک چماڑ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اور وہ تمہاری نیند؟ میں معصوم بنی۔ ارے تم جیسی شرم و حیا والی بھابھی پر سو نندے قربان، وہ نثار ہو رہی تھی۔ اوفو، کہاں تم تکلف کرو گی، میں خود ہی جا کے پکڑا آتی ہوں۔ یہ فائقہ صاحبہ تھی، نت نئے لوگوں سے ملنے سے الرجک۔ ارے نہیں، زمانہ خراب ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ فائقہ نے زرمینہ کی بات پر منہ بنایا تھا۔ ان دونوں کے بصدق شوق جانے کے بعد میں آرام سے ہنستی ہوئی دادی جان کے پاس لیٹ گئی۔ بیچاری گواریاں، میرا ڈالا ہوا چارہ کام کر گیا تھا۔ اب ہر ایک کی قسمت میرے جیسی تیز تھوڑی ہوتی ہے جو اتنی جلدی اتنا ہینڈسم منگیتر مل جائے، جس کے پاس اپنی منگیتر کو ڈالنے کے لیے چاہے گھاس نہ ہو۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی قسمت بھی بدلنے والی ہے، اور میرا چلایا ہوا تیر جا کے سیدھا نشانے پر بھی لگا تھا۔ اگلے دن پتہ چلا دوپہر کو زرمینہ کونے والی آنٹی شائستہ کے ہاں مٹن کڑھائی دینے گئی ہیں، اور اس سے اگلے دن فائقہ صاحبہ اچھے موسم کا فائدہ اٹھا کر کڑھی پکوڑے لے کر پہنچ گئی۔ میں حیران، یہ گھر کا بجٹ درہم بھرم کر رہی ہیں۔ ماہین چڑھ گئی، اس کے حصے کے پکوڑے یقیناً شائستہ آنٹی کے ہاں کھائے جا رہے تھے۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ شائستہ آنٹی پہ مر مٹی ہو؟ نہ، ان کا جوان خوبصورت بیٹا۔ فائقہ شرمائی۔ میں تو بکواس کر رہی تھی، میں نے کہا لگایا۔ وہ تو تم واقعی کر رہی تھی، مگر ان کا واقعی ایک ہینسم سا بیٹا ہے، ان کے بزنس کا اکلوتا وارث۔ فائقہ اترائی تو مجھے جھٹکا لگا۔ اوف، کتنی تعریفیں کرتی ہیں آنٹی اس کی، شہزادہ یہ، شہزادہ وہ۔ فائقہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ آنٹی کو کالی لڑکیاں نہیں پسند، اور بیٹے عموماً ماؤں کی پسند ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ زرمینہ نے فائقہ کی نکھری ستھری گندی
اور گندمی رنگت کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی راہ صاف کی تو وہ تڑپ اٹھی۔ تمہارے منہ میں خاک، میدے کی بوری؟ ابھی صبح میں انہیں اپنی چمکتی اسکن کی ٹپس دے کے آئی ہوں، فدا ہے وہ مجھ پر۔ ہاں فدا، زرمینہ مقابلے پر اتری۔ مرتی ہے میرے ہاتھ کے کھانوں پہ وہ، کہہ رہی تھی مٹن کڑھائی شہزاد کو بہت پسند آئی اور اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے امی جان آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ وہ لجاسی گئی اور میں ششدر۔ تم؟ امی جان؟ اف ہو، بنائی تو میں نے تھی نا۔ اس نے سمجھا آنٹی شائستہ نے بنائی ہے، انڈائریکٹ تعریف تو میری ہی تھی نا۔ زرمینہ شرمائی۔ اللہ خیر، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ ماہین نے ان دونوں کو سمجھانا چاہا۔ چل نہیں، بڑی آئی پڑھاکو۔ زرمینہ نے مکھی اڑائی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے ماہی، میں نے بھی پڑھا ہے کہ کسی سے ہاتھ ملانے میں جلدی نہ کرو۔ نوین نے بھی نصیحت کے اس کار خیر میں حصہ ڈالا تو میں نے اس کی بات کاٹی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے واش روم سے آ کر ابھی ہاتھ نہ دھوئے ہوں۔ شٹ اپ، فائقہ اور زرمینہ کورس میں بولی تو میں دبک کر رہ گئی۔ میں بھی شائستہ آنٹی سے ملنے گئی تو وہ واقعی وہ شہزاد ہی کی تعریفوں میں مصروف رہیں۔ شہزاد یہ، شہزاد وہ، شہزاد یہاں، شہزاد وہاں۔ اللہ نے شادی کے 5 سال کے بعد اولاد دی مجھے، 2 بیٹیاں، پھر یہ۔ اس کی دادی نے شہزاد نام رکھا اور پھر شہزادوں ہی کی طرح پالا۔ 10 بیٹوں پر بھاری ہے وہ لوگوں کے لڑکوں کی خواہش اور خوب ہوتا ہے وہ مقام جہاں ہمارے بزنس کو شہزادہ نے پہنچایا ہے تو اس کا نام شہزادہ تھا۔ ہماری تو جان ہے اس میں۔ لو جی، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو دل چاہا ازمیر بٹ کی انگوٹھی اتار کے شہزادہ کی ڈائمنڈ رنگ پہن لوں، مگر یہ کمینیاں میرے ادھ پکی دال کہاں گلنے دیں گی۔ میں نے گہری سانس بھر کے فائقہ اور زرمینہ کو دیکھا جو بڑے شوق سے اپنے خوابوں کے شہزادے کے قصے سن رہی تھی۔ میں نے شہزادہ کو تم لوگوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اسے بھی بہت شوق ہے فائقہ اور زرمینہ سے ملنے کا، بس بزنس میں مصروف ہے تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کل بھی وہ اور اس کے پاپا رات گئے واپس لوٹے تھے، باقی کسر آنٹی جی نے نکال دی۔ ان دونوں پر تو مری ہوئی شادی طاری ہو گئی۔ اوفو، وہی شادی مرگ۔ پچھلے 1 ہفتے سے ذلیل ماریاں دوربین لگا لگا کے شہزادے کو اپنے ٹیرے سے دیکھنے کی کوشش میں مر رہی تھی۔ تھوڑی سی بھی مدھوریت حلال کمیٹی والوں کی کر دیتی تو 11 بجے سے پہلے ہی چاند نظر آ جاتا۔ فائقہ نے فیروزی کلر پہنا شہزادہ کو پسند ہے۔ زرمینہ نے بالوں کو تیل لگا کر چٹیاں گوندی۔ شہزادوں کو لمبے بال اچھے لگتے ہیں۔ دونوں کو زیادہ وقت کچن میں گزرتا، نت نئی ڈشیں، گھر والوں کے تو مزے ہوئے ہی تھے۔ آنٹی شائستہ لوگوں کی بھی موجیں ہو گئی تھی۔ تم کیا بھاگ بھاگ کے وہاں جاتی ہو؟ تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ شہزادوں کو مجھ جیسی لڑکی پسند ہے، نازک کامنی سی۔ زرمینہ نے فائقہ کا پتہ کاٹنا چاہا۔ کامنی سی، کمینی سی نہیں۔ وہ اطمینان سے بولی تو ہماری ہنسی چھوٹ گئی۔ اوف کیا سین تھا آج صبح، ادھر سے میں شائستہ آنٹی کے ہال داخل ہوئی تو ادھر سے شہزادہ باہر آیا۔ فائقہ نے نقشہ کھینچا۔ ان کے 2 گیٹ ہیں کیا؟ ماہین نے اینک درست کر کے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے آنے کی خبر سن کر ہی بھاگا ہوگا وہ۔ زرمینہ نے منہ بنایا مگر وہ مست تھی۔ اوف کیا سین تھا، وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ خود ہماری ہنسی نکل جاتی ہے تمہیں دیکھ کے، وہ تو غنیمت ہے فقط مسکرایا تھا۔ میں نے آرام سے کہا۔ بکو مت جل ککڑی، تمہاری سڑی بسی زندگی میں اگر ازمیر بٹ جیسے ماٹھے منگیتر نے کوئی گل نہیں کھلائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو ہماری باری ہے۔ وادی عشق سے آیا ہے میرا شہزادہ، وہ گنگناتی اور میں دانت کچکچا کے رہ گئی۔ اگلے روز زرمینہ کی باری تھی۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے وہ رک گیا۔ میری تو سانس ہی بند ہو گئی۔ یقیناً کوئی سستا پیسٹ استعمال کرتا ہوگا۔ چڑیا نے لقمہ دیا۔ جواباً زرمینہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور اور ہاتھ میں تھاما سرخ گلاب لہرا کر پوچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھول؟ سب نے کورس میں کہا تو وہ مسکرائی۔ اور یہ مجھے شہزادہ نے دیا ہے۔ فائقہ دل پر ہاتھ رکھے فلور کشن پر ڈھیر ہوئی۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو جتنی جلن مجھے اس کمینی نن سے ہو رہی تھی کیا ہی کسی اور کو ہوتی۔ خود اس کا بھائی مجھے لے کے دوسروں کی وادیوں کے فل کل اٹینڈ کرتا پھر رہا تھا اور یہ اتنی کامیابی سے لو سین انجوائے کرتی پھر رہی تھی۔ تف ہے۔
اس منگنی پر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ یہ شہزادہ میری زندگی میں کیوں نہ آیا؟ مجھے کیوں نہ ملا؟ اور تم؟ اس نے تہمکانہ انداز میں فائقہ کو اشارہ کیا۔ ہماری لو سٹوری سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، کیونکہ شہزادہ نے جتنے عہد و پیمان کرنے تھے مجھ سے کر لیے۔ فائقہ بدکی، ہیں؟ کیا کر لیا تم دونوں نے؟ حوصلہ، فقط وعدے ہی کیے ہیں۔ ماہین نے اس کا چانا تھپکا تو وہ کھا جانے والی نگاہوں سے زرمینہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ ایسی ہی ہوتی ہیں نندیں۔ ازمین نے تمہیں کبھی پھول تو کیا، ایک پتا بلکہ گھاس تک نہیں ڈالی، اور وہ مینا کی بچی اس نامحرم سے پھول پکڑ کے گھر آ گئی۔ ایک تھپڑ لگا کے 4 گالیاں سناتی تو پتہ چلتا اس شہزادے کو کہ شریف لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ فائقوں کو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو میرے ہی کان ملے تھے۔ اچھا دی، کل تک تو تم بھی اس نامحرم نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس کی باتوں سے متفق ہونے کے باوجود اسے لتاڑا۔ وہ تو میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ واقعی میرا شہزادہ بن جائے، مگر اب تو وہ ہوتے ہوتے رہ جانے والا شوہر ہے، نامحرم ہی ہوا نا۔ اس نے صفائی پیش کی جو بہت صاف نہیں تھی۔ ویسے شہزادہ ہے کیسا؟ مجھے اشتیاق ہوا۔ ایک بار بھی اس سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ بس انسان کا بچہ ہے۔ فائقہ ٹال گئی اور فوراً ہی ادھر ادھر ٹل بھی گئی۔ میں بڑبڑا کے رہ گئی۔ یہ کیا؟ تم کچن کے بجٹ کو ملکی اداروں کی طرح اجاڑنے پر تلی ہوئی ہو؟ پہلے تو کافی دیر تک کچن سے خوشبوئیں اٹھتی رہیں، اور اب جب کہ بلیک فاسٹ کیک تیار ہو گیا تھا تو زرمینہ کو ٹرے اٹھائے آنٹی جی کی طرف جاتے میں نے پکڑ لیا۔ 2 بنائے ہیں، مرو جا کے کھا لو۔ تم وہاں نہیں جا سکتی، میں نے رعب جھاڑا۔ آج شہزادہ لنچ پر آ رہا ہے، وہ مسرور تھی۔ پھر تو تم بالکل بھی نہیں جاؤ گی؟ میں نے مصمم ارادہ ظاہر کیا۔ اب تم ایسے میری زندگی میں کھلنے والے واحد پھول کو نوچ پھینکو گی؟ روئی، میں تمہاری نند جو محض کچھ دنوں کی مہمان ہے، اس نے جذباتی ہو کر کہا تو میں چونکی۔ اس دنیا میں بکواس نہیں کرو، اس گھر میں۔ وہ بدکی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کیا؟ مجھے ہمدردی ہوئی۔ ذلیل خبیث، پھر میری شادی ہو جائے گی اس لیے کہہ رہی ہوں، اس نے دان پیسے۔ میں تو پورے محلے میں شیرنی بانٹوں گی۔ میں نے دونوں ہاتھ تشکر سے اٹھائے۔ میں اس کے ساتھ چلی تو ساتھ فائقہ بھی ہو لی۔ اب تو بس ایک بہن کی نظر سے دیکھوں گی سے، اس نے آپ بھر کے کہا تھا۔ آنٹی شائستہ ہم تینوں کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ بڑے موقع سے آئیں، آج شہزادہ بھی گھر میں ہے۔ اچھا ہے تم دینوں سے باضابطہ ملاقات ہو جائے گی۔ بیچاری آنٹی، نہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی ناک کے نیچے یہ کٹنیاں شہزادہ صاحب کے ساتھ پورا محل تعمیر کر چکی ہیں۔ مجھے افسوس ہوا۔ بھائی ہمیں بھی شہزادہ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ آپ سے ان کی اتنی تعریفیں سنی ہیں کہ بس۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ اور خوش ہوئیں۔ زرمینہ کے بنائے کھانوں نے تو اسے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ اب میرے ہاتھ کا پکا تو اسے اچھا ہی نہیں لگتا۔ اوف اللہ! زرمینہ نے لجا کر دوپٹہ اٹھایا اور اس کا کنارہ دانتوں میں دبا لیا۔ ذلیل کمینی! چھوڑ، میں دادی جان کا دوپٹہ لے کے آئی ہوں۔ فائقہ نے زوردار کونی اس کی پسلی میں ٹھونکی تھی۔ خبیث، میں نے سمجھا تھا میرا دوپٹہ ہے، اس نے دھیمی آواز میں غرا کر کہا اور پسلی سہلانے لگی۔ شہزادوں کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ میں نے بات کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بھائی صاف بات ہے، خود تو بہت ماڈرن ہے، بھائی ظاہر ہے سارا بزنس سنبھالا ہوا ہے، بے حد سوشل لائف ہے اس کی، مگر خود اسے سادہ اور خوش مزاج سی لڑکیاں پسند ہیں۔ ہر ایرے گیرے سے اس کی دوستی نہیں، اس کے سرکل میں بہت شریف لڑکیاں ہیں۔ وہ تفاخر سے بولیں۔ اسی اثناء میں زرمینہ سر پر دوپٹہ لپیٹتے سادہ اور شریف نظر آنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، ہمارے خاندان لڑکیوں نے بھی شہزادوں کو آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ بھائی بڑی 2 بیٹیوں کو بیاہ کر تو ہم بس اسی کے ہو رہے ہیں، لیکن اب اس کے پاپا کو اس کی شادی کی بہت جلدی ہے۔ بھائی یہ اپنی مینا مجھے بہت پسند ہے، شکل و صورت، مزاج اور ہاتھ کا ذائقہ تو ہو، شہزادہ کس سے خوب جمے گی۔ وہ بات کرتے کرتے جس طرح ایک دم سے بولیں، لو جی رشتہ پکا سمجھو۔ زرمینہ کھل کے گلاب ہوئی اور فائقہ دل کے کباب۔ میں دیکھوں ذرا شہزادہ کو کہاں بھی تھا، لنچ چینج کر کے فوراً آ جاؤ۔ آنٹی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ان کنواریوں کا سایہ نہیں پڑا مجھ پر، اور اس روہیہ کی سڑی بھوسی منگنی جیسی کوئی منگنی میرے پلے نہیں پڑ گئی۔
زرمینہ نے ہاتھ اٹھائے. اللہ کرے تھگنا کالا کھلوٹا بھینگی آنکھوں گنجے سر والا نکلے. فائقہ نے دل کے پھپھولے پھوڑے. تم نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ میں نے شکی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ شرمندہ ہوئی. نہیں میں تو ایسے ہی بس، وہ کبھی گھر میں ملا ہی نہیں. تو پھر زرمینہ نے کب دیکھ لیا؟ غلاب بھی لے لیا؟ یہ بھی جھوٹی لو سٹوری سنا رہی ہوگی. میں نے زرمینہ کو گھورا تو وہ مسکرائی، لہرائی، پھر گنگنائی. جلو جل ککڑیوں دل کے خاک ہو جاؤ، وادی عشق سے میرا شہزادہ آ چکا ہے. شہزادہ جان اب آ بھی جاؤ نیچے، کوئی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے. آنٹی کا بلاوا بھی کمال کا تھا. ہم تو اشک اشک کر اٹھے. اتنی آزاد خیال ساز. کسی کے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی. ہماری گردنیں میکانکی انداز میں ادھر گھومی. کب سے آوازیں دے رہی ہوں جان. زرمینہ فائقہ اور رہیہ آئی ہیں. تمہیں کتنا شوق تھا ان سے ملنے کا. آنٹی بے حد پیار سے کہہ رہی تھی. آنے والا سامنے آ چکا تھا. یہ شہزادہ. میں اچھلی. فائقہ گنگ تو زرمینہ بی بی دنگ. ذلیل کمینی جھوٹی نند گلی کا گند. ان تینوں کو بھی تم سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا. آنٹی سے اپنے ساتھ لگائے ہم سے تعارف کروا رہی تھیں. اونچا لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، اس پہ تیکھے نکوچ اور خوبصورت آنکھیں. اس نے باری باری ہم تینوں سے ہاتھ ملایا، مگر زرمینہ کو جس طرح چکر آ رہے تھے وہ ہم دونوں ہی جانتی تھیں. خدا نے ہمیں بیٹا نہیں دیا، مگر شہزادہ جیسی بیٹی میں کہتی ہوں وہ ہر کسی کو دے جو ماں باپ کے بڑھاپے کو رلنے سے بچا لے. وہ پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی. اوفو امی آپ پھر وہی. ارے انہیں کیا ہوا؟ شہزادہ نے ٹھنک کر کہتے کہتے ایک دم سے لہرا کر صوفے پہ گرتی زرمینہ کو دیکھا. کچھ نہیں، تھکاوٹ پڑی ہے نا. بیچاری نے آج دو کیک بنائے ہیں. فائقہ کی بدتیسی اندر نہیں جا رہی تھی. شہزادہ نے زرمینہ کے پاس بیٹھ کر اس کے رخسار تھپکے. اب کسی کی بے ہوشی پر ہنسنا ہے تو بہت بری بات، مگر قارئین اکرام ذرا سوچئے، اگر شہزادہ ہوتی کی بجائے شہزادہ ہوتا تو کیا لو سین ہوتا اس وقت. یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس سڑے بھسے منگیتر کے ساتھ ہی خوش ہوں. میں نے پیاری شہزادہ کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں لاحول پڑھی اور زرمینہ بی بی کو اٹھانے لگی، جو اس مصنوعی بے ہوشی کے دوران یقیناً ہم سے نمٹنے کے طریقے سوچ رہی تھی. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ.